أما بعد قال الرحمن في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے چوبندہ بے نیاز اللہ ہر شریف کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. کریم اللہ مظلوم کربلا دے اس عظیم ذکر دا صدقہ ساری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. بالخصوص اس پاک ذکر دے صدقے جتنے بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. بالخصوص جنہ مومنہ نے سارے ذمہ دعاواں لائیں انہاں دے تمام مریضاں کو شفائے کلی عطا فرما. کریم اللہ محمد والی محمد صدقے عزاداری جیسے عظیم مشن نو ساری نسلیں تا قیامت قائم و دائم فرما. کریم اللہ تا قیامت ولایت امیر المومنین تے رہن دی توفیق عطا فرما. کریم اللہ اس دنیا چ علی علی کرن علی علی منواون اور آخرت چ علی علی کر کے اٹھن دی قوت عطا فرما. وارث زمان وارث قرآن حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا حقیقی منتقم ثقیفہ و کربلا امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما. اپنی اپنی پریشانی دی دوری واسطے اپنی حاجات دی برابری واسطے بانیان فرش آزادی تمام جائز و نیک حاجات دی برابری واسطے بالخصوص واجب ترین دعا نرجس دلال دے ظہور واسطے محمد وآل محمد دے صلوات محمد. میں نہایت واجب الاحترام سادات و مومنین کل دی گزشتہ روحانیت علی محفل و مجلس عرض کی تہا جو کچھ لوگ کلمہ پڑھن تو بعد ڈر کے آئے جو نبی نو نبوت دا اجر عطا کرتے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب انہوں آگ اپنے درہم و دینار کھول رکھن سنو درہم و دینار دی ضرورت نہیں. اگر پتہ اس دنیا دے شاید نہ لگے حالانکہ ساڑھے سامنے روایات موجود ہیں کتاباں بھری ہوئی ہیں. کوئی بندہ تھوڑے میرے چھویں تائید علی ولایت صادق اور امین امام دے بارگاہ چاہ کے عرض کر دے فرزند رسول حالات بڑے تنگن کھامن واسطے اچھا کھانا کوئی نہیں پاون واسطے چنگا لباس کوئی نہیں رہن واسطے چنگا مکان کوئی نہیں. تساں دعا منگو اللہ تہاڈی دعا رد نہیں کرتا. تہاڈی دعا قبول ہویا اللہ مینوں لباس عطا کرے اللہ مینوں مکان عطا کرے. دعا منگواون آیا صادق علی محمد نے دے چہرے والے پاسے دیکھیا. امام نے مسکرا کے فرمایا بندے خدا اتنا امیر ہو کے غریباں لیاں گلاں کیوں کر دے؟ اتنا بڑا امیر ہو کے غریباں لیاں گلاں پہلے بیچارہ پریشان ہوا ہن حیران بھی ہوئے. میں امیر ہوا ہاتھ وقت میں لباس پچھے خوراک پچھے مکان پچھے صادق آل محمد دے دروازے تے کیوں آما آدھے مولا میں نو کیڑے پاسوں امیر سمجھیا ہے. امام نے فرمایا تین انج نہیں سمجھونی رل کے تو اور میں آپس تجارت کر لیندے ہیں. ایک کر لیندے ہیں تجارت لین دین کر لیندے ہیں کاروبار کر لیندے ہیں. جڑا تیرے کھولے ہو میں نو دے چھوڑ جڑا تینو چاہی دے وہ میں صادق آل محمد دے چھوڑے سے. آدھے مولا کاروبار دی گل کیتی نے تو میں اکلو ڈھیر پریشان ہو گیا. ظاہری بات ہے کاروبار واسطے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کوئی نہ کوئی ٹکا پیسہ درہم و دینار ہونا چاہیے. مولا میں کھانے تو تنگا میں کیڑی شے نال کاروبار کرے سا. صادق آل محمد نے فرمایا پریشان نہ ہو سودا میں دستا جڑی تیرے دل وچ مودت آل محمد ہے او تو مینوں دے چھوڑ بدلے تیرا مکان جانے تے میں جعفر صادق جانا تیرا لباس جانے تو میں صادق آل محمد دے. مودت میں دے چھوڑ مکان بھی دینا لباس ہی دینا تے تیری روزی دا کوئی پکا ٹھیا بھی لا چھوڑے نے آدھے مولا اگر میں نو پوری
کائنات میرے ہاتھ تے رکھ دیتی جاوے، ساری نعمات میرے ہاتھ تے رکھ دیتی جاوان، شرط یہ ہوئے جو بدلے چ میں اے مبدت علی نعمت دے چھوڑا، آدھے مولا تہاڈی امامت و ولایت دی قسم میں پوری کائنات ٹھکرا سکتا، مبدت اللہ سودا قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی مبدت اللہ سودا قبول نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے مبدت بڑے قیمتی خزانے دا نام ہے۔ کل دی مجلس سے گزارش کی تھی مبدت سے زبانی، مبدت لسانی، یعنی زبان دے نال اہل بیت نال مبدت دا اظہار کے ویٹا۔ آج یہ تھوڑا پروگرام ہے تدوجی قسم دس چھوڑا آمادگی ہے جو ایسا اہل بیت نال مبدت دا اظہار کیویں کرنے کہ جو اللہ دے قرآن نے محبت نہیں منگی، مبدت منگی۔ مبدت دا اظہار معصوم فرمایا جڑی شے نو اساں مقام دے لیے اس نو مقام دے وہ، جس نو اساں بھلا چھوڑیے، جس دے پاسے اساں پشت اور کنڈ کر چھوڑیے، اس شے نو کنڈ کر چھوڑو، ایدہ نام بھی مبدت ہے۔ جڑی شے اہل بیت نو خوش کر دی ہے اس تے تساں بھی خوش ہو، اور جڑی شے اہل بیت نو ناراض کر دی ہے وہ تہاڈی ناراضگی دا بھی باعث بنے، اس دا نام مبدت۔ اگر اہل بیت علیہ السلام گھر وچ رحمت دے آون نال خوش ہوندے، گھر وچ بیٹی دے آون نال خوش ہوندے، وقت مومن نو بیٹی دی پیدائش تے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے دیا گلہ چاہ گئے ساڑھے کچھ لوگ ایک یا دو بیٹیاں اللہ آجے تک ماتمی نہیں دیتا، پریشان ان محفل اچ بیٹھن تے کوئی پوچھ لگے جو تیری اولاد کتنی ہے، دستیاں پیان جھجک اور شرمندگی محسوس کرتے، جبکہ سیرت اہل بیت نہیں ہے۔ سیرت اہل بیت کیا ہے؟ تو ہاڈا میرا نبی، نبیان دا سلطان حسنین دا پاک نانا اپنے ممبر تے باقاعدہ اپنی فاطمہ زہرا دے قصیدے پڑھتا، فخر نال دستا جو اللہ میں نو رحمت عطا فرمائی، بلکہ اپنی بیٹی دے القاب بیان کرنے ممبر تے بہ کے میری بیٹی وہ ہے میری ام الحسن ہے، ام الحسین ہے، ام الحسنین ہے، فاطمہ ہے، بطول ہے، زہرا ہے، حور انسیہ ہے۔ جدہ امام نے اتنے، جدہ رسول خدا نے اتنے الفاظ بیان کیتے، اتنے اسماء بیان کیتے، ایک بندہ اٹھیا اسا کہ یا رسول اللہ تھوڑی جی وضاحت کروا، زہرا کس نو آدن، فاطمہ کس نو آدن، حور انسیہ کس نو آدن، فاطمہ کس نو آدن، حور انسیہ کس نو آدن۔ رسول خدا نے فرمایا اگر پوچھے دوت سن او حور جدے کھولو ہر وقت جنت دی خوشبو آوے، اس نو حور انسیہ آدن۔ اللہ میں نو او بیٹی عطا فرمائیے جس دے اندرو ہر وقت جنت دی خوشبو آندی رہندی۔ اچھا یا رسول اللہ وقت زہرا کس نو آدن؟ فرمایا زہرا اس ہستی دا نام ہے جلی مسلح عبادت تے کھڑی ہوئے، محراب وچ کھڑی ہوئے، اسا تے تاں وینیاں جو ساڈے اوتے کوئی نہ کوئی نورانیت ہو جاوے، ساڈا دل روشن ہو جاوے، اسا محراب وچ تاں وینیاں جو کچھ نہ کچھ نور مل ونجے۔ اس وقت معصوم نے فرمایا زہرا اس ہستی دا نام ہے جس تے محراب وچ کھڑن نال پیشانی تو نور نکلے، اللہ دا محراب روشن ہو ونجے، اس نو زہرا آدن۔ پیشانی دے نکلنے نور نال اللہ دی عبادت گاہ دا محراب نورانی ہو ونجے، اس نو زہرا دے وقت۔ اگلا سوال، اچھا مولا یا رسول اللہ فاطمہ کس نو آتے ہیں؟ نام کل میرا کیونکہ یہ موضوع آئی وہ نام فاطمہ کیوں رکھنا چاہیے؟ کل تھوڑا جے بیان معصوم کو مختلف نشستہ پوچھا گیا فاطمہ کس نو آدن؟ معصوم پہلا جواب دیتا اللہ نے اس واسطے عظمت علی بی بی دا نام فاطمہ رکھیے کیوں جو فاطمہ اس ہستی دا نام ہے جس دے اتے، جس دی ذریت دے اتے، جس دے شیعہ دے اتے، جس دے محبہ دے اتے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کرے، اس نو فاطمہ زہرا آدن۔ پہلی وجہ تسمیہ ہے فاطمہ زہرا
فرمایا دوسرا اس وجہ تو نام فاطمہ ہے. صادق آل محمد کو پوچھا گیا مولا تہاڈی دادی دا نام فاطمہ کیوں ہے, وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا او ہستی جس دی اللہ دی کوئی مخلوق معرفت حاصل نہ کر سکے اس ہستی نو فاطمہ زہرا. اللہ تو علاوہ کوئی ہستی کوئی مخلوق جس دی معرفت تک نہ پہنچ سکے. اسی واسطے کسی بندے پوچھیا تہاڈی دادی دی عظمت کیا ہے؟ فرمایا سیدۃ النساء العالمین ہے. سیدۃ النساء سیدہ ہے ساڈی دادی. وقت فرمایا لیلۃ القدر ہے ساڈی دادی فاطمہ زہرا. فرمایا جی اللہ قرآن پہ دے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تہانوں کیا پتا جو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس طرح اس کائنات وچ لیلۃ القدر دا ادراک ممکن نہیں ہے, اسی طرح میری دادی زہرا دی عظمت دا ادراک ممکن نہیں. بات کسی بندے آکھے مولا تسا جو آدھو میری دادی سیدہ ہے, اے سیدہ دا لقب کوئی پہلی باری تا نہیں, اے اللہ نے حضرت مریم نو بھی عطا کیتا. کس نے عطا کیتا؟ حضرت مریم نو امام نے فرمایا خاموش ہو, بڑا فرق ہے, یا سیدۃ لزمانے ہی حضرت مریم ہے لیکن اپنے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے. لیکن فرمایا ولکن جدہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. فرمایا میری دادی وہ ہے جڑی قیامت تک آن والی ساری عورتاں دی سردار ہے, یعنی پوری کائنات دی خواتین. وقت سیرت و کردار اے وجہ دکھایا جس دی گود اچ حسنین جیسے, جس دی گود اچ زینب عالیہ جیسی اولاد پرورش پاوے اس نو بطولت. آئی دیاں ماما بہنہ جڑیاں پردے چ مجلس سنن آئیں انہوں نے واسطے یہ پیغام اگر چاہتے ہیں جو ساڑی آن والی نسل سید الشہداء دے مشن تے ہوئے, ماتمی ہوئے, عزادار ہوئے, مودت رکھنا لی ہوئے, وقت گھر ایک سیدہ علی ماحول ضروری ہے. تہاڈی زندگی دا مشاہدہ اسی میرا مشاہدہ گھر وچ والدہ مصلی پاوے تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تسبیح لے کے آ کے باندھے یا نہیں باندھے. گھر ایک سیدگاہ لیندے روندے راندے پا میں بھی کوئی چھوٹا جا مصلی پا دیو, میں بھی سیدگاہ رکھ دیو, بھون تھوڑی کی خاکی شفا چک بھی لیندے تے خیر ہے. اس نالو بہتر ہے جو بچے دے ہاتھ وچ موبائل ہو. اگر گھر وچ مصلی رکھ سے تو نتیجہ ہو سی یا جو تیرے کو تسبیح منگسی. اگر ہر وقت ٹی وی اور موبائل تیرا سے وقت نتیجہ تیری اولاد تیرے کو موبائل منگسی. وقت جگہ جگہ نہ آکھیا کر میری اولاد بگڑ گئی. اولاد جو کچھ ویدی ہے وہ کچھ کاپی کر دی. تیرے گھر وچ ایسا ماحول, تھوڑا جا سوچ اپنی اس عظمت والی بیبی نے جس دے گھر دا ماحول ایسا ہے. مولا حسن فرمائیں میری اماں نماز عشاء تو بعد مصلی بچھایا, عبادت شروع کی تھی تاکہ بات شروع کی تھی, میں بھی اپنی اماں دے پیچھے آ بیٹھا. اماں دعا منگنی شروع کی تھی, میں حسن آمین اپنی شروع کی. رات اماں دعا منگنی شروع کی تھی, میں حسن آمین آدھریا. اماں دعا منگدی رہی, صبح ہومن لگ پئی, تہجد دا ویلا مکن لگ پیا, فجر دا ویلا شروع ہومن لگ پیا. اماں دعا منگدی رہی, میں حسن آمین آدھریا. ماحول دا فرق ہے, ماحول کتنا اثر کر دے. چھوٹا جیسے نے لیکن جدہ صبح ہوئی اماں دا دامن ہلا کے مولا حسن پوچھے اماں زہرا تساں رات دعا منگدے رہے ہو, میں بھی پیچھے آ بیٹھا, میں آمین آدھا رہا. میں حیران ہویا تساں ہاتھ جا کے کدا کے میرے اللہ انسانیت دے رحم فرما, کدا کے انسانیت نو ہدایت عطا فرما, کدا تساں فرمائے میرے بابے دے دوستان دی زندگی فرما, کدا تساں آ کے میرے شوہر دے دوستان زندہ و سلامت فرما, کدی آکے جو میرے حسنین دے دوستان اور محبان و سلامت رکھ. میری اماں تسا رات دعا منگ دے رہے ہو, میں صبح تک انتظار کردہ رہا. تسا ہر طبقے واسطے دعا منگیے, اپنے واسطے دعا نہیں منگی. ہر ایک واسطے دعا منگیے پر کس واسطے دعا نہیں منگی؟ اپنے واسطے دعا نہیں منگی. امام نے جڑا جواب دیتا ہے اماں نے, امام نے جڑا جواب دیتا ہے, جناب سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا کیا کما, اللہ دی طرفوں انسانیت دے حقوق کی اتنے زیادہ جو پوری رات اپنی واری نہیں ہے جو اپنے واسطے دعا منگو.
لیکن اسا جدہ دعا منگ دیا سب تو پہلے اپنے میرے اللہ گناہ معاف کرتا میرے اللہ رزق دے تے میں دے، میرے اللہ اولاد دے تے میں دے، گڈی دے تے میں دے۔ حتیٰ کہ معصوم کو جب کہ معصومین کی سیرت الگ ہے، معصوم کو پوچھا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی کیا کرا؟ معصوم نے چند طریقے دسے، انہیں جو ایک طریقہ ہے جو جب دعا منگن لگے سب تو پہلے اپنے والدین دے حق جو دعا کر اللہ تیریاں ساریاں دعاں قبول کر لے تے جڑا والدین سب دعا کرتے رکھے بلکہ بولی جائے وہ بھی آکھے جو میری دعاں قبول نہیں ہوتی۔ میں بڑے بڑے درباراں تے گیا، کربلا جا کے دعا منگی، مکے جا کے دعا منگی، مدینے جا کے منگی، قبول نہیں ہوئی۔ معصوم پہ فرمانے پہلے والدین دے حق کے وقت معصوم نے فرمایا، کسی بندے نے معصوم کو پوچھا مولا دعا مانگ دے ہاں قبول نہیں ہوتی، مولا فرمایا پہلے دوجیاں دے حق کی جو دعا مانگ اللہ تیرے حق کی ساریاں دعا قبول کر لے۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا اگر چاہنا ہے میری دعا قبول ہو اور زبان نال دعا مانگ جس نال گناہ نہ کیتا ہوگی، جھوٹ نہ بولیا ہوگی، غیبت نہ کیتی ہوگی، کسی دوسرے ماتمی دے جا کے چغل خوری نہ لیندہ رہا ہوں گے، کسی دوسرے عزت آلے ماتمی عزادار دی عزت دا خیال رکھیا ہوگی، گالن گلوچ نہ کیتی ہوگی، جس نال گانے نہ گائے ہونی اور زبان نال دعا مانگ اللہ دعا قبول کر لے سیا پریشان ہو کے قدمت ہاتھ لا کے دے مولا او زبان میں کتھوں لیا جس غیبت نہ کیتی ہوئے، جس جھوٹ نہ بولیا ہوئے، جس چغل خوری نہ کیتی ہوئے، مولا میں او زبان کتھوں لیا ہوا؟ معصوم فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور مومن دی منت کر او جدا اپنی زبان نال تیرے حق کی دعا کرے سی رحمان دعا قبول کر لے سی، تو جو مومن دی زبان او زبان ہے جس نال تو گناہ نہیں کیتا۔ دوجیاں ناف میری حق کی دعا از یاد ہے انشاءاللہ میری دعا دا کسے پتہ ہی نہ چاہتا میں کہ پیا منگدا انشاءاللہ کسے نہ یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے، سیرت اہل بیت مودت اہل بیت، اہل بیت ایک طریقے تے عمل جس تے اہل بیت خوش ہیں وہ کام کرو، جس تے ناراض ہیں اس تو رک جاؤ۔ اسے عالیہ جناب سیدہ عصمت علی خاتون کیا کہنے دروازے تے دستک رسول خدا آواز آئی بیٹا میں بابا اندر کیوں نہ آئے؟ فرمایا میرے نال کوئی مہمان ہے، میرے نال کوئی مہمان ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا تھوڑی دیر رک وجو میں پردے دا انتظام کر۔ بیٹا پردے دا انتظام دی کیا ضرورت ہے؟ جڑا میرے نال آئے وہ کو ویکھ نہیں سکتا وہ نابین ہے، وہ کیا ہے؟ نابین ہے۔ جناب سیدہ فرمایا بابا وقت بھی رک وجو میں پردہ کر لواں۔ جدہ پاک نبی آ گئے، پاک بی بی نے پردہ کر لیا، پاک سیدہ کو لو نبیان دے سلطان پوچھیا میری بیٹی جدہ وہ ویکھ نہیں سکدا او نابینا ہے بد پردے دا انتظام کیوں کیتا نے؟ پاک زین نے فرمایا بابا جان اودیاں اکھاں نابینیاں ہن او مینوں نہیں ویکھ سکدا لیکن میں زہرا نوں تے اللہ اکھاں عطا کیتی ہیں۔ پاک بی بی نے فرمایا عورت واسطے بہترین نہیں ہے جو نامحرم مرد اس نو نہ ویکھے اور او نامحرم نو نہ ویکھے۔ فقط پردہ نہیں جو فلانا نامحرم میں نہیں کیوں کہتا ہے میں بھی کسی نامحرم آلہ یہ اسلام سکھان واسطے حسین دے 32 سال دے نہیں 18 سال دے نہیں بلکہ وہ بھی لگے نہیں جنہ دی سن و سال یا 5 سال آئی یا 7 سال آئی۔ ازادارو میرا دل چھوڑیاں پھیلا گیا ہے یہ 2 شہزادے اتنے مظلوم نہ پورا سال ابن زیاد دی قید چرین دروغ زندان نو مشغول نو ابن زیاد بلا کے آکھیا اے عام مہمان نہ سمجھی انہاں مہمانہ دی خدمت کمی نہ کریں 2 چیزاں دا خیال رکھیں۔ مشغول پوچھیا کیڑی شے؟ آدھے من دیب الطعام فلا تطعمہما خبردار انہاں قیدیاں نو تازہ کھانا نہ دے وی
اجرکم اللہ جنی چھوٹی اولاد ہے مما البارد فلا تسقیہما دوجی مہمان نوازی یہ کری انہا قیدیاں نو ٹھڈا پانی نہ دے بھی گرمی دا موسم ہے ہائے نکل ویسی آج ہی ماں جڑی چھوٹے بچے نال آئیں اپنے نال ٹھڈے پانی دا انتظام کیتا نا چھوٹا بچے کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے لیکن قربان مسلم دے یتیمہ تے تاریخ آدھیے سارا سال گرم پانی پیندے رہے ایک جو دی خوشک جو دی روٹی کھاندے رہے او دے باوجود تربیت اہل بیت تے قربان جاوا تاریخ آدھیے یسومون فی النہار ویقومون فی اللیل ساری دیہار رقیہ دے لال روزہ رکھنا رات نو کھڑ کے اللہ دی عبادت کرنا سال گزرے ایک بین وادن ویکھو نا ساڑی ہڈیاں تو گوشت لہ گئے مشکور متعارف کریں دیا متا رحم کرے مشکور نو آکھیا نا چاچا ایڈے ظلم جو کرتا رہے جانتا ہی ایسا کونا مشکور آدھے نہیں بچہ میں نہیں پتا تعارف کرا کیا دن مدینی اللہ محمد سنیا ہو سیا آدھے کیویں نہ جانا میں تا کلمہ پڑھے وط علی دا نامی سنیا ہو سیا آدھے کیویں نہ جانا میں علی دا کلمہ پڑھے وط تڑپ کیا دن وط مسلم ابن عقیل دا نامی سنیا ہو سیا او کو شاہ پدرا رہا لیو اے مسلم دا نام انج لگے نا جمیں پکھی نو گز لگ دے رو کیا دے نہیں بھولدا جمیں کوفہ دیاں گلیاں چ رول کے مر گیا رو کے آدھن چاچا جنہوں گرم پانی پھیلیندہ رہے ہیں نہنو تفلان مسلم اسا اسے مسلم دے یتیم ہے اس آزادی دیتی ہے لیکن میں رات پڑھ گیا جس کوفے دیاں گلیاں پیو نو راہ دا پتہ کوئی نہ ہوتے 5 یا 7 سال دے بچے نو کیا پتا تاریخ آدھیے ساری رات بھج دے رہے جداں صبح سورج چڑھے وہ کوفہ دیاں گلیاں چھپ گئے کنیز پانی بھرن آئیے حارس کی کنیز گھر لے گئی حارس کی زوجہ مومنہ خدمت کی تھی اپنے اہل بیت دی امانت نو بڑا محفوظ کی تس تالا لا کے چابی چھپا چھوڑی اللہ جانے کتنے تھکے یار رات نو دوئے گل لا کے سم گئے خواب وچ ڈٹھنا بابا پہ آدھا حوض کوثر تے او میرے یتیموں کن گئے ہو میں مسلم انتظار پیا کرتا تڑپ کے اٹھنے چیخا بلند ہوئی نا حارس ملعون پوچھ دے ڈسا ساڑھے گھر بچے کھوڑے نا آدھے کتنا خوش قسمت ہے کوئی عام نہیں رقیہ دے لال نا رقیہ دے لال دا نام آئے اس کمینے چابی دا انتظار نہیں اس علاقے دے شریف ہو اس پتھر چاہے تالا تھروڑے جڑے چھوٹی اولادہ لیاؤ منظر دے نچ رکھائے انہوں اتنا انعام دا لالچا اس چراغ جلاون دا انتظار نہیں کیتا اس اندھارے چا ہاتھ مارنے شروع کیتے نا ہاتھ مرے دا آئے اچانک دا ہاتھ سجا ہاتھ ایک شہزادے تھے آئے دوجا ہاتھ چھوٹے شہزادے تھے آئے اس بلند کرنا شروع کیتا ہے رومنا لیاؤ مرحوم عباسی لکھا ہے منظر عجیبہ منحوس رکا بدے پنجے وچا دو ہاشمی بول بولا پھاس گئے اس وہ جئی ظلم دی ہے وہ چاٹ ماری رخ سار دوانے پھٹ گئے ازادارو مقیدہ پیاں اس لئین جلدی نال رسی لئیے شہزادیاں نو پلر نال بن چھوڑے ساری رات آرام کریں درے مسلم دے یتیم تھمے نال قائدی بنے رہے علماء لکھ دینے کی داڑیا جدا ہر کوئی اپنی قربانی لے کے نکلے اللہ لعنت کرے حارس سے اس مسلم دے یتیمانو نال لے آئے ترائے لوگ تاریخ لکھن ایک حبشی غلاما دو جائدہ جوان پترا تریجہ آپا فقط
17,000 درہم دے لالچ ٹریا اے جو یتیمانو ذبح کرنا اس علاقے دے شرفا جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو پہلے حبشی غلام نو تلوار دے کیا دے واجہ سار قلم کر منظر ذہن چ رکھے حبشی غلام میں ایک ہاتھ وچ تلوار دوجے ہاتھ وچ رسیے ٹردا دے اچانک ڈٹھا ہے بڑا شہزادہ توڑ دے دے حبشی پوچھ دے بچہ کوئی رحم دی اپیل ہے بڑا شہزادہ دے ماں اشبہ ہو سودے کا سودے بلال تینڈا چہرہ ویکھ کے سانو بلال یاد آئے آدھے تسا بلال نو کیویں جان دے ہو شہزادہ دے مدینے ساڑے نانے محمد دا موزنہ اجرو کمال اللہ اس تلوار سٹیے دریا چھال ماریے اور اس اپنے جوان پتر نو آکے جلدی کر سار قلم کر ازادار معاف کرے سوئے جوان ٹرائے انہیں چھوٹا شہزادہ تور دے دائے یاد ہے بچہ میں ڈیالو کیوں دے دائے چھوٹا دے ماں اشبہ ہو شباب کا شباب علی اکبر تینی مسئلہ دیوے کے منو اکبر یاد آگے ہے آدھے تو اکبر نو کیویں جان دے چھوٹا دے کیویں بھولنا میں نے مامے دا وڈا پودرے ساڑے نانے محمدی شکل آلائے اسی تلوار سٹیے ازادارو ہون حارس منون آپ کے ودیئے آدھے میں قتل کرنا سیدان دے ہاتھ جڑ گئے نادن منت اللہ بازار جویج اسا یوسف تو گھٹ نہیں تینو دولت مل ویسی اے لینا دے مینو منظور کوئی نہیں سید زادے ہونا دن جے نہیں کرندہ وقت سانو زندہ دربار لیوان اے لینا دے نہیں میں انام گھننا ہے او ازادارو نماز قضا نہ کی دی کرو شہزادے آدھن وقت دو رکعت نماز پڑھن دے ازادارو مان دریا شہزادے آبد حتہ نال پڑھے اللہ اکبر ازادارو ادو سیدہ نماز مکائیے ہاتھ بدے ہوئے بلند ہوئے نادن میرے اللہ اسا مظلوم آئے میرے اللہ اسا اللہ راسی آئے اجا دعا پہ مگ دے آنے کمینہ کا نزدیک آیا ہے آدھے بچیوں جلدی نال چولے لاؤ چولے آدھا نام ہے چھوٹے رومنا شروع کیتا ہے چھوٹی اولاد لیو وڈا آدھے ہاشمی ہو کے روندہ کیوں ہے تلوار تو ڈر ہے یا قتل تو ڈر گیا ہے آدھے نہیں بھیرا نہ تلوار تو ڈریا نہ قتل تو ڈریا بات روندہ کیوں ہے چھوٹا رونے تے رو کیا دے آیاد گیا ہے کیوں ٹر دے ویلے ماں پیار کریں دی رہی آئی نہ سوہانج سکھ دی ویچو اکھیاں دے وہ جدا کنگیا دے دی رہی ہے چھوٹے وجہ ویر کی تے کوفہ دی نگری حال گئی ہے رو کے آدھے کئی وار لاہا کے ہر وہ چولے اماں کئی وار پویندی رہی ہے رو رو کے آدھی آئی انج بٹن کھلی دنا ہر وہ چولے آدھے وال وال سمجھیں دی رہی ہے ازادارو حارس چھوٹے دے سارت آیا ہے وڈے گردن رکھی آدھے حیا کرو میں نے پترا دی جائے او چھوٹی اولاد لے اس وڈے نوار کی تے سار قلم ہویا ہے اس لاش دریا جسٹیے حارس آدھے میں پچھے مڑیا جو چھوٹے دا سار قلم کرا پر حیران ہویا چھوٹا نہیں ملیا میں ڈٹھے بھیرا دا سار چائی ودا مارد
مان کرنی ہائے وہ ہانے ماں ساڈے سامنے پیکے گھر دا تو تایا دی ہمیں مامے غازی تو ہے شام تے پوفا دردہ ماتم کر کیا دے